تعلیم کہہ لیں اس کو یا اخلاقی تعلیم کہہ لیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کچھ غیر نصابی سرگرمیاں کہہ لیں اس کو، یا ہم نصابی سرگرمیاں کہہ لیں، ان چیزوں کی طرف جو لوگ توجہ نہیں دیتے وہ خالی کتابی کیڑے بنتے ہیں، وہ کون بیٹھے کام کر سکتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیے پہلی بات کہ یہ جو میرے بھائی نے بات کی تھی نا آپ کے سامنے اچھائی اور برائی والی، امر بالمعروف بنے، اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ بہترین ڈاکٹر بھی بنیں گے تو میڈیسن، آپ اگر ڈاکٹر بنیں گے آپ کو میڈیکل کا نالج جو ہے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کس مریض کے ساتھ مہربانی کرنی، کس سے سختی کرنی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب دیکھیں نا مغرب میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ صرف پروفٹ کی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ پوری دنیا میں ریڈ کریسنٹ کے نام سے ہاسپٹل بنائے گئے. ایسا ہے نا، یعنی کوئی ایسا ڈاکٹر جو 4 مریضوں کی مدد بھی کرتے. میں جب چھوٹا تھا آپ کی عمر کا تو ہمارے شہر میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، بڑے مشہور تھے ڈاکٹر. اچھا وہ بڑے امیر ڈاکٹر تھے، بڑا پیشنٹ کی بات تھا. وہ پہلے پیشنٹ سے یہ پوچھتے تھے فیس سے پہلے پیسے ہیں، واپسی کرائے ہیں، اور اگر مریض کہتے ہیں کہ واپسی کرائے بھی نہیں ہے تو صرف فیس نہیں دیجیے، اس کو واپسی کرائے. وہ عام ایک MBBS ڈاکٹر تھا، اس نے 40-45 سال پریکٹس کی، اور لوگ اس پہ بڑے الزام بھی لگاتے تھے، بڑے اس پہ عجیب و غریب کہانیاں بھی بناتے تھے، لیکن ان کی اس بندے کے اندر یہ اچھائی تھی اور اللہ نے ان کے کام میں اتنی برکت دی کہ وہ آدھے شہر کا مالک تھا، پیسے کی اس کو کوئی لالچ نہیں. اور ان کا انتقال، اور اتنا امیر آدمی تھا، اور اس کے باوجود اگر اس سے فون آیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کیونکہ شہر میں کم ڈاکٹر تھے تو وہ فوراً مریض سے کہتا تھا ایمرجنسی ہے میں جا رہا ہوں، اور وہ موٹر بائک اٹھائی اور چلے گئے. اور اسی طرح ان کا ایکسیڈنٹ، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور پورے شہر میں ان کے جنازے میں شریک تھا، پورا شہر روتا تھا کہ آج یتیم ہو. اس بندے نے کبھی لوگوں نے نماز پڑھتا نہیں دیکھا اس کو، لیکن اپنے پروفیشن سے اتنا سنسیئر تھا. وہ غریب لوگ اس کے پاس آ کر روتے تھے، کہتے ڈاکٹر صاحب ہاتھ لگا دیں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر دی. آپ ڈاکٹر بنے، بھلے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، یہ جو انسانیت سے محبت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ آنا چاہیے. اور یہ صرف آپ کو کتابیں نہیں سکھاتی، خاص طور پہ انجینئرنگ کی کتاب اور میڈیسن کی کتاب اور اکنامکس کی کتاب یہ سکھائیں گی. یہ کام آپ کو بس میں ساتھی سکھا سکتا ہے، بس میں ساتھی آپ کو یہ کام سکھا سکتا ہے. اور آگے چل کے بھی اسی طرح کے لوگ رہیں گے، ڈاکٹر صاحب ہوں گے، مجھے بتائیں گے، میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا. اس طرح تو کوشش یہ کریں کہ آپس میں جڑ کے نا یہ باتیں سیکھیں. خالی کتابوں میں ہم گئے، کتابیں ہمیں، آپ نے ڈاکٹر جمعہ کی اسٹوری سنی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر جمعہ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ اچھا کسی آپ نے سنی ہے؟ ڈاکٹر بشیر جی آپ نے سنی ہے؟ جو فوت ہو گئے ڈاکٹر بشیر، ایک تو ڈاکٹر بشیر جو مینجمنٹ کے ہیں، ایک پرانا کراچی میں ایک ڈاکٹر ڈاکٹر جمعہ ایک ڈاکٹر تھے، اور پاکستان کے چوٹی کے ڈاکٹر تھے، ارب پتی تھے، فیس کے بغیر کسی کا علاج نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک بیٹا تھا ان کا، ایک اکلوتا بیٹا. ان کے اس کہانی پر ڈرامہ بنا، پی ٹی وی میں ڈرامہ بھی آیا ان کی اس کہانی پر. کراچی کے ڈاکٹر تھے، ارب پتی آدمی تھے. کہتے مریض کہتے پہلے پیسے آ رکھے، پیسے نہیں ہے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، پاکستان کے ٹاپ کے سرجن تھے. اللہ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا. ایک دن کو کسی نے کہا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکا لایا گیا آپریشن تھیٹر میں، اس کا علاج کرنے کا فیس کون دے گا؟ جو لے کر آئے ہمیں کیا، وہ تو ہم نے روڈ پہ ایکسیڈنٹ کو اٹھا کے لیے، آپ اس کا علاج کریں. میں نے کہا جی میں لاوارثوں کا علاج نہیں کروں، میں میری فیس کون دے گا؟ اللہ کا ارب پتی آدمی تھا، میری فیس کون دے گا؟ آپ پتا کیا ہوا؟ تم کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اور جب اس کی بعد پتا چلا کہ جب فون آیا کہ آپ کا بیٹا تھا، تو وہ کہتا میں ساری جگہ دیکھ کہاں جاؤں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آزمائش میں ڈالا. اس طرح کی ہزاروں کہانیاں ملیں گی آپ کو. تو میرا پہلے آپ سے گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ، آپ سب اپنے پہلا کام کیا ہے کہ گو فار یور پیشن. اف یو ڈونٹ لو سم تھنگ پلیز ڈونٹ اسٹڈی. ٹھیک ہے، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پولیس جانا چاہتے ہیں؟ جو بھی شوق ہے آپ کا، پہلے دوبارہ سوچ لیں، میٹرک تک دوبارہ سوچ لیں. ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ڈاکٹر بن جائے، امی کا شوق ہے ڈاکٹر بن جائے، امی کو سمجھا دیں کہ جی میں ڈاکٹر بن کے کام نہیں کر سکتا.
یا پھر وہ کریں کام. ڈاکٹر جمعہ نہیں بننا آپ نے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر جمعہ نہیں بننا آپ نے. ٹھیک ہے, انسانیت. اللہ اس پیسہ کس کام کا, اس نے 30 سال پیسہ جمع کیا, آخر کس کام کا؟ اس کے لیے ایک پچھتاوا بن گیا دنیا میں بھی آخرت میں. اس طرح کی بہت کہانی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ گو فار یور پیشن. آپ کا جو پیشن ہے, ابھی آپ پاس ٹائم ہے. اگر آپ کے ذہن میں آپ کو بہت زیادہ شوق نہیں ہے نا, مزہ نہیں آتا ایک کام سے, تو اس کام کو بدل لیں, ابھی سوچ لیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی تعلیم ہے تھوڑی سی, اس میں بہت سکون ملتا ہے. دنیا میں معلوم ہے آپ کو, امیر ترین اور لوگ جن کے پاس پاور بھی اور پیسہ بھی, وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ بڑی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. مثلا نواز شریف آج پرائم منسٹر کل ہوتا ہے جیل میں, ایک ٹائم کم ہوتا ہے. لیکن دنیا میں اس وقت صحیح معنوں میں جو وہ لوگ جن کے پاس پاور بھی ہے اور پیسہ بھی, وہ کون ہے؟ اندازہ ہے وہ ٹاپ کے دنیا کے لوگ کون ہیں؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں یاد ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ میں پیسہ, طاقت ہے, پیسہ نہیں ہے. وہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کا حساب شروع ہوتا ہے. سب سے ٹاپ کی سیلری اور ٹاپ کی پاور کن لوگوں کے پاس ہے؟ نہیں, میں وہ ٹھیک بات آپ ٹھیک ہے, وہ تو بات سب بجائے آپ کی. دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنی ہے نا, جیسے سونی کا نام سنا آپ نے, سامسنگ کا نام سنا ہے جی, کوکا کولا کا نام سنا ہے. یہ وہ کمپنیاں ہیں, ان کے جو سی ای اوز ہیں, جو ٹاپ آفیسر ہوتے ہیں, یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بھی 10,000 تنخواہ لیتے ہیں. جو اپنے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں, جیٹ پلین کھڑے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہیں, ان کے الاؤنس لاکھوں ڈالر میں ہوتے ہیں. یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, اور یہ دنیا کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر زیادہ طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ 100 ممالک میں آپریشن ہے. ٹھیک ہے, یہ اور ان لوگوں, ان جب ریٹائر ہوتے ہیں نا, تو ایک بندے نے امریکہ میں ایسے تمام لوگ جو بڑی بڑی پوسٹ پر ریٹائر, ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس کام میں ہے؟ اس کے بعد جیٹ پلین بھی کھڑا ہے, ہیلی کاپٹر بھی کھڑا ہے, گاڑیوں کا کوئی حساب نہیں ہے, 3-3, 5-5, 6-6 لاکھ ملازم ہیں, سب سے زیادہ مزہ کس بات میں آیا؟ 100 ایسے لوگوں سے پوچھا تو 90 لوگوں نے یہ کہا, ہمیں مزہ اس وقت آیا جب ہم نے کسی کی مدد کی, اور جو ہمارا ذمہ داری نہیں تھی, ہٹ کے, اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے. مثلا کوئی آیا, کوئی امپلائی آیا کہ میرے بچے کی شادی, تو میں نے اپنی جیب سے کہا لوگ 10,000 تم دے دو. لیکن آج ہمیں مزہ آج تک اس نیکی کا آتا ہے, باقی سب کو بھول جائے. یہ اچھا, یہ جو نیک کام ہے نا, اس کا بڑا مزہ آتا ہے. نیک کام بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بھی, میں نے بھی 35 سالوں میں تنخواہ نے جو پڑھایا ہے, اور جو کبھی ایسا ہوا کہ مجھے آج تک یاد ہے, ایک بچہ میرے پاس آیا, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. ایک لڑکا میرے پاس رات کے 1 بجے آیا, اس نے بیل کی, سردیوں میں اسلام آباد میں سردیوں کی آتی تھی, آیا, اس نے بیل کی اور مجھے کہتا ہے کہ جی میرا صبح ایگزام ہے, تو مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے. تو میں جانتا نہیں تھا. میری وائف نے کہا کہ میری وائف تھوڑا غصہ آنے لگا, اس کو کبھی نہیں, رات کے 1 بجے اور پہلے کام بنا ہوا تھا. میں نے وائف سے کہا اس کو دفاع کرو, اس کو یہاں سے نکالو اس کو, تو تم جانتے بھی نہیں اس کو. میں نے کہا تم استاد نہیں, تم ہم سے, میں استاد, میں ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ کہنا میرا صبح ایگزام ہے. مجھے پتا, میں نے اس کو, میں نے کچھ کہا نا, دل میں میرے بھی آیا ہے, اس کو میں کہوں کہ تمہیں اب ہو جائے, صبح تمہارا ایگزام ہے, تو تم رات کے 1 بجے میرے, لیکن میرے دل میں ہو سکتا ہے ابھی میں مجھے کہا کہ میری ماں بیمار تھی, میں بھی اسپتال سے آ رہا ہوں. میں ڈر گیا, سیدھی سی بات ہے, میں نے اس لیے سوال نہیں کیا, مجھے شرم آئی. کوئی تو وجہ ہوگی, رات کے 1 بجے آیا ہے, صبح ایگزام ہے, کوئی وجہ تو ہوگی, پاگل تو نہیں ہے. میری وائف بہت خفا ہوئی. میں نے وائف سے کہا کو چائے بناؤ, اور میں نے اس کو پڑھانا ہے, اور میں نے اس کو فجر کی نماز پر بیٹھ کے پڑھایا, اس کو تیاری کرائی. میں نے اس کو فیس لی تھی, میں جانتا تھا وہ کسی کے ریفرنس سے آیا تھا, اور میں نے اس کو پڑھایا, وہ ایگزام اللہ شکر ایگزام پاس کر گیا. اور آج 20 سال ہو گئے ہیں. یعنی اس 1-4 گھنٹے کی بات میں بتا دوں کہ وہ بچوں, اس کے اپنا کاروبار ہے, بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے, اور اس کے بچے ہیں. میں پاکستان سے جو سب پتہ چل جائے گا میں آیا ہوں, تو میرے پورا خاندان, میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے بابا, یہ کون آدمی ہے. وہ دیوانہ وار آتا ہے, اور وہ میں کہتا ہوں بھائی بابا گئی, بارات گئی, بات گئی. میں نے, مجھے اللہ اس کا جل دے گا, نہیں. اچھا, وہ جدھر جاتا ہے اس کا بس نہیں چلتا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے 30 سالوں میں شاید یہی ڈھنگ کا کام کیا. ایسے کئی کیسز آتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, آپ کے سامنے ایسے کیس نہیں, یہ آپ کا امتحان ہوگا. وہاں پر آنے کے جواب میں ٹائم نہیں ہے, میں ڈاکٹر اس لیے بنا تھا, لاؤ کوئی فیس لے کر آؤ, آرام کا ٹائم ہے. یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے
اگر آپ نے پروفیشنل بننا ہے. اچھا دوسری بات ساتھ میں آپ کے سبجیکٹ نالج کے ساتھ میں نے آپ سے بات کی کہ آپ اخلاقیات, بہترین اخلاق آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور اخلاقیات دین سکھاتا ہے, سائنس نہیں سکھاتا. سائنس آپ کو کبھی نہیں سکھائے گی اخلاق. سائنس کو بتائے کہ اچھا ڈاکٹر بنا علاج آپریشن سے کرنا ہے, اب چاہے ڈاکو بن جائے, مریض کے منہ تھپڑ مارے یا پیار سے پیش آئیے, یہ آپ کو دین سکھائے گا اخلاقیات. اور انشاءاللہ یہ آپ کو بزم سازی سکھائے گی. یہ کام آپ کو بزم سازی سیکھنا ہے. اصل تو یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. تو بزم سازی والے آپ کو یہی بتا سکتے ہیں زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اور سب مل کے پریکٹس کریں گے. ایک کام اور بھی آپ نے کرنا ہے, اور وہ میں بزم سازی کے ذمہ لگانا چاہ رہا ہوں, اور آپ لوگ مل کے کرنا ہے. وہ یہ کہ جو کتابی کیڑے ہوتے ہیں نا, کتابی کیڑے جو بڑے ڈگریاں لے لیتے ہیں, A+ لے لیتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں اسکل ویلیو بڑی ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں میری بات. دنیا میں اگر آپ یوں نظر ڈالیں نا, آئنسٹائن کا نام سنا ہے آپ نے, اور آپ نے نیوٹن کا نام سنا ہے. نیوٹن نے اتنا بڑا سائنسدان تھا کہ 200 سال تک اس میں بول نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے سائنس میں, سائنس کا بھی نہیں. 200 سال تک نیوٹن کے مقابلے میں اس کی لکھی بات کو بول نہیں سکتا تھا. آئنسٹائن ایک انتہائی لو لیول کے IQ کا اسٹوڈنٹ تھا. 10 سال تک تو بول نہیں سکتا تھا آئنسٹائن. 10 سال تک کی عمر تک تو بول نہیں سکتا تھا, پتہ ہے. لیکن اس نے وہ جب آگے نیوٹن کے 200 سالہ تاریخ کا خاتمہ کر دیا. اور آپ نظر دوڑائیں, آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے, بڑے بڑے لوگ ملیں گے, چاہے وہ محمد علی جناح ہوں یا ڈاکٹر اقبال ہوں یا گاندھی ہوں یا شیکسپیئر ہوں. یہ سارے اسکول سے بھاگے ہوئے لوگ, یا بل گیٹ ہوں. یہ اسکولوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ. ایون اقبال, علامہ اقبال کوئی A+ لینے والا آدمی نہیں تھے. A+ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھائی استاد دیکھتا ہوں, آپ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں یا لیڈر بننا چاہتے ہیں, یہ بات طے کر لیں. جو تمام اسپیشلسٹ ہیں ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اور مجھ سے پوچھیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے ماسٹرز کیا ہوا, CV بنا رہے, تو میرا دل کرتا ہے میں یا تو اپنا سر دیوار میں پھوڑ لوں. اور میرے پاس لوگ, آپ کو یقین نہیں آئے گا, ہمارے پاس PhDs کی سیریز آتی ہے. سیریز دیکھ کر اور ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ دیکھ کر, یا جو وہ پروپوزلز لکھتے ہیں, میرے پاس پروپوزلز آتے ہیں, وہ دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ میں دیوار میں اپنا سر پھوڑ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے لوگوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہوتی ہیں, لکھنے پہ فوکس. آپ نے آج سے, اور ایک بزم سازی سے میں کہوں گا کہ آئندہ اگلے سال میں ایسا پروگرام بنائیں کہ آپ کے اندر لکھنے کا کمپٹیشن ہونا چاہیے. آپ کو ٹاپک دیا جائے, تیاری کرو, اور رٹے نہیں لگانے, رٹو دو نہیں چاہیے. تیاری کرو, پھر ایک جگہ جمع کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم آپ کو 10 ٹاپک میں سے کوئی ایک ٹاپک دیں گے, اور آپ کو 30 منٹس کے اندر لکھنا ہے, اور پھر وہ ان میں وہ لیں گے. ڈاکٹر صاحب والے میں سے بیسٹ کوئی نام دے, انعام وہ پتا کرے گا. پھر صلاحیت وہ نکلے گی آپ کے اندر. کریں گے کہ نہیں؟ آپ پورے جنتا میں بچوں کو جمع کریں, اور ان سے, اور یہ نہیں کہ وہ کتابیں اپنے دماغ میں لائیں, اسے کہتے ہیں کریٹو رائٹنگ. یہ نہیں کہ وہ جناب علامہ اقبال میں لکھ کر آ جائیں, وہ جو اسکول میں پڑھا تھا رٹے مار کے امی سے پوچھ کے رٹے بتایا نا. ایسی وہ بات بتائیں جو آپ کے دل کی بات ہو. مثلا آپ سرجن بننا چاہتے ہیں نا, میں آپ کو سوال کروں کہ ابھی میں آپ کو پیپر دیتا ہوں, آپ کو 1 گھنٹہ, آپ بتائیں کیوں بننا چاہتے ہیں, اور آپ سرجن بنے تو آپ کیا کریں گے. مجھے 120 ورڈز میں بغیر کسی غلطی کے اردو میں لکھ کے دکھائیں, اور انگلش کا ہندی میں لکھ کے دکھائیں. سوچیں اس پہ, 1 دفعہ لکھیں, 5 دفعہ لکھیں. اپنی دل کی بات کو لکھنا سیکھیں, وہ کتابوں والی بات کو رٹ کے نہیں. تو بس میں ساتھی کے ساتھ مل کے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ ٹاپ کلاس پروفیشنل, جو پروفیشنل بننا چاہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو لیڈر بننا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو اپنا معافی زمین بیان کرنا آنا چاہیے. اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا فارسی میں ہو یا عربی میں ہو, تو بس میں ساتھی پھر اسپیچ کمپٹیشن ہونے چاہیے. اور اسپیچ کمپٹیشن میں بھی اسپیچ آپ خود بنائیں, امی ابو سے اصلاح کروائیں, لکھوائیں اوروں سے نہیں. جو آپ کے دل میں ہے آپ کی امی کیسے بتائیں گی؟ جو آپ کے دماغ میں ہے, مطلب آپ کرکٹ کے کیپٹن بننا چاہتے ہیں, اب یہ صرف آپ بتا سکتے ہیں اور آپ لکھیں گے. ابھی میں کیوں بننا چاہتا ہوں, میں بن کے کیا کر لوں گا, ورلڈ چیمپئن شپ لے کر آؤں گا, کیا یہ آپ سے کہا جائے اس پر لکھیں. تو میں آپ سے گزارش کیا کر رہا ہوں کہ آپ جو پروفیشنل بننے ہیں, آپ نے پروفیشنل بننا ہے ٹاپ کلاس, تو پہلی بات یہ اپنے سبجیکٹ جو آپ کا نصاب ہے, یہ کریکولم ہے, اس پر تو ماسٹری ہونی چاہیے. لیکن اسی کے اندر اگر آپ رہ گئے تو پھر آپ کو کیا ہوں گے, کنویں کے مینڈل بن گئے. اس سے ایک سرکل باہر نکل کے
آپ اس کو ڈھک لیں اخلاقی تعلیم سے. اخلاقی تعلیم سے. یعنی ایک بچہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, ماں کی نہیں سنتا, کیا فائدہ سے ڈاکٹر؟ دنیا کے لیے کیا مسیحا بنے گا جو ماں کی نہیں سنتا ہے؟ یا ایک بہت بڑا انجینئر ہے, اس کا پڑوسی اسے پسند نہیں کرتا, اس کے دوستوں سے بدتمیزی کرتا, ایسی اس کا کوئی فائدہ نہیں. بڑا بننے کا مطلب یہ کہ لوگ آپ کو پسند کریں, تو پسند کرنے کے تو اخلاق کی اعتبار اچھے ہونا چاہیے نا. تو آپ کا سبجیکٹ نالج, اب مجھے گنوائیں ذرا. پہلی بات, آپ نے جو کچھ بننا ہے اس سبجیکٹ پر اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کرنا, کوئی آپ نے خود انتخاب کیا ہے. جو سبجیکٹ بھی ہے, آپ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں, آپ پالیٹکس پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ڈینٹسٹری پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی, آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں جلدی سے بتائیں. آرمی میں جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آرمی میں جانا چاہتے ہیں. یہ سب آپ نے اپنا سبجیکٹ نالج کور ہونا چاہیے. دوسرا, اس کو کسی سے ڈھانپنا, کسی سے اخلاقیات سے, بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. سب سے اچھے بچے ہوں, اور سب سے پہلے گواہی ہوتی, اگر آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ آپ سب سے اچھے بچے ہیں, تو پوری دنیا والے کہتے ہیں. اگر میرے اپنے بچے اور میری بیوی اور میرے ماں باپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے نا, تو دنیا میں جتنے نعرے لگتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ. لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں, گھر میں بہترین آپ کا رویہ ہو, پڑوس میں استادوں کے ساتھ بہترین رویہ ہو. اس سے نیکسٹ کیا کہ اگر آپ سائلنس پروفیشن بنیے, کمرے میں بیٹھ کے جناب آپ آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں, آپ بلڈنگ کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے, تو کیا اسکل چاہیے آپ کو؟ اپنے نالج کے ساتھ کیا چاہیے؟ یو شوڈ بی اے گریٹ رائٹر, جو دماغ میں ہے اس کو ریفلیکٹ کر سکے. یہ نہیں کہ صرف آپ دستخط لکھ رہے ہیں, درخواست لکھ دیں, اور بی اے پاس ایم اے پاس لوگ کہتے ہیں میری اپلیکیشن آپ لکھ دیں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اردو میں لوگ نہیں لکھ سکتے. اردو میں آپ ایسے پروفیشن بننا چاہتے ہیں جی؟ یہ میں عمر فاروق بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جدہ کے لیول پر مقابلے ہونے چاہیے, اور مقابلے کا پہلا فوکس ہو کہ رٹو تو نہیں چاہیے. جو آپ کے دماغ میں وہ لکھنا سیکھیں, اپنے دل کی بات کو کاغذ پر لانا سیکھیں, کمپیوٹر پر ٹائپ کرنا سیکھیں. اور وہ رومن نہیں ہونا چاہیے, اردو یا انگلش, رومن اردو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا سیدھی سی اردو یا سیدھی انگلش, یا عربی ہو یا فارسی ہو, یہ رومن سے ان کی جان چھڑا دیں پلیز. دس از ایکسٹریملی ڈسٹرکٹیو اپروچ. اچھا, دوسرے جو ساتھ ساتھ جن کو لیڈر بننے کا ہے, تو وہ بولنے کی صلاحیت حاصل کریں, کانفیڈنس حاصل کریں, بہت ضروری ہے. ایک میڈیوکر لیول کا بندہ, میڈیوکر کہتے ہیں جنہیں سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن اے پلس پلس نہیں, اس پہ اگر کانفیڈنس ہو دنیا بڑا کامیاب رہتا ہے. اور بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ ہیں دنیا میں, جا کے دیکھیں نا, ٹاپ کے دنیا میں جو کامیاب ترین نام جتنے ہیں ان میں سے کم ہی نظر آئیں گے آپ کو جو جن کی سیڑھیاں بڑی اچھی ہوں. جن کی سیڑھیاں اچھی ہوتی ہیں وہ مڈل میں رہتے ہیں, مڈل میں. تو دوسرے آپ بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں, مالک جو ہے میٹرک پاس ہے, اب دنیا کے بہترین گولڈ میڈلسٹ میں اپنے امپلائی رکھے ہیں. پوری دنیا سے ہوتا ہے. آپ کو بل گیٹ کا پتا ہے, بل گیٹ ہارورڈ گریجویٹ تھا. کیا ہوا تھا بل گیٹ کے ساتھ؟ جانتے ہیں بل گیٹ کیا ہوا تھا جی؟ نکال دیا گیا تھا اپنے فرسودہ خیالات کی وجہ سے. تو میں آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ آئندہ اپنے پیشن جو آپ کا پڑھنے کا جو شوق ہے اس کو ریوزٹ کریں, سوچیں. اگر آپ واقعی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بنے, نہیں بننا چاہتے آپ کو کوئی زبردستی کر رہا ہے. میں نے میرے 3 بچے, میں 3 بچوں کو کہا تھا آپ کی جو مرضی. میری وائف نے میرے بچوں کو پریشر ڈالا ہوتا, میں نے وائف کو بار بار سمجھایا آپ ان کو چھوڑ دیں. نہیں ابھی تک ابھی وہ دودھ پینے نہیں, ڈاکٹر آرمی کا افسر بنے گا. ایسے پتہ یہ انسان بنے گا, کیا بنے گا, تم چھوڑ دو. وہ میری وائف کہتی ہے آرمی کا افسر بنے گا. اور وہ میرے بیٹے نے جب بولنا سیکھا, میں نے بیٹے سے کہا آپ کی مرضی, آپ بتاؤ کیا بنا. اس نے آرمی افسر کبھی نہیں بنا. میں نے وائف کو کہا دیکھو اس کو اپنی مرضی پہ جانے دو. بڑی مشکل سے میری وائف مانی. وہ کہتی نہیں میرا بیٹا ہے, میں یہ آرمی افسر بنے گا. بھائی یہ آرمی افسر اگر اپنی مرضی کے بغیر بن گیا, لوگ نہیں مجھے بنے گا. تو وہی ہوا, اس نے کہا میں آرمی افسر نہیں بننا چاہتا. کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ مجھے نہیں پتا, میں بھی سوچتے تھے, سوچو. پھر میں نے اس کو حفظ کرانے کے لیے ڈالا اسکول میں, جب چھوٹا سا تھا, اس عمر کا تھا. تو آگے چلی گیا, 1.5 سال ہو گئے, 1 سے 12 میں لگا اردو ہے. اور میری وائف نے کہا یہ ایسے ہو گیا, ڈنڈا نکالو, اس کی کھال جڑو, یہ کر کیا رہا ہے. میں نے کہا نہیں کھال, میں استاد ہوں سر, میں نے 30 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں نے زندگی میں ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا ایک بچے, اس کے بعد میں توبہ کر. تو یہ الگ بات ہے کہ میں شاید آپ کو لگتا ہے میں روزانہ ایک آدھ بچے کو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایک آدھ بچے کو روزانہ مار پیٹ کھاتا ہوں. میں چونکہ پڑھاتا ہوں اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں تو میں مار نہیں سکتا, ایسے ریسک نہیں لے سکتا. تو باہر کے میں نے اپنے بچے کو بلایا, اتنا چھوٹا سا تھا. میں نے اس کا بیٹے بات سنا, آپ نے حفظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کہتے جی مجھے نہیں پتا, مجھے کرنا ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے اوکے ڈراپ اٹ, آپ جزوی حفظ کرو ڈراپ کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پریشر نہ لو. 2 سال کے بعد جب تھوڑا تو مزید پڑھا ہوا میں نے اس سے کہا بیٹے کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے مجھے خود کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سوچ لو اور اگر کرنا چاہتے تو میرا مشورہ کہ میں گیا استاد کے پاس. انہوں نے کہا جی یہ اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا, آپ فیصلہ کر لیں, اسکول چھڑوائیں اس کا, یہ حفظ چھڑوا لیں. میں نے بیٹے سے کہا بیٹا آپ کو حفظ کرنا ہے تو آپ کو 3 سال میں اسکول چھوڑنا پڑے گا, اور اگر آپ کو اسکول جاری رکھنا ہے تو آپ حفظ چھوڑ دیں, جزوی حفظ کرنا ہے. اس نے کہا نہیں میں حفظ کروں گا, اور میں نے جب اس پہ چھوڑا اور اس نے 3 سال کی بجائے 2 سال میں حفظ کر لیا. تو اس کے بعد میں قرأت بھی سیکھی. اسی طرح میری بیٹی کا معاملہ بھی تھا. میں نے بیٹی سے کہا بیٹا آپ اپنے یو ڈیسائڈ. میں آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں باپ میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا, بڑا شوق ہوتا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ ایسے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ اپنے ماں باپ سے ضد نہ کریں, بلکہ آپ عمر فاروق بھائی سے کہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میری امی کہتی ہیں تم آرمی افسر بنے گا, مجھے تو آرمی افسر کی وردی دیکھ کے اچھی لگتی ہوتا ہے نا کام کرتے. میرے بیٹے کے ساتھ تھا, وہ تو کہتا میں یونیفارم دیکھ کے آتا یہ کیا سلوٹ مار دیتے ہیں, اس کو یہ باتیں پسند نہیں تھی. تو آپ ایسے موقع پہ اپنے چچا سے, اپنے تایا سے, کسی بڑے سے کہیں گے جو بننا چاہتے ہیں وہ بنے. اس کے لیے میں نے عمر فاروق بھائی کو پچھلے دن ایک مثال دی تھی. میں جب پڑھا کرتا تھا تو ایک بہت بڑے افسانہ نگار نے بات یہ کی تھی کہ اگر آپ کوئی شخص جو ہے وہ جوتے گاڑتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اردو میں کہتے ہیں موچی, انگلش میں کابلر کہتے ہیں, کوئی جوتے گاڑتا ہے. تو اگر کوئی جوتے بھی گاڑتا ہے نا اور شوق ہے اسے اس کام کا, اپنے کام کا, تو وہ ترقی کر کے پتہ چلے گا آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی 20 سال کے بعد شو فیکٹری بنا لی, اس نے دکان بنائی اور فیکٹری بنا لی, کیونکہ شوق تھا. اور جس کو شوق نہیں ہے اسی کا بچہ جو ہے وہ فیکٹری کو بیچ باچ کے بعد جوتے گاڑنے میں آ جائے گا. آپ بہت سے مثال نظر آئیں گے آپ سے دنیا میں. تو کام کا شوق ہونا چاہیے, اور شوق کے ساتھ اگر آپ یہ جو پہلی لیئر ہے اس سے اوپر آنا چاہتے ہیں, پہلی لیئر ہوتی ہے آپ کی نوکری لگ گئی وہ تنہا آنا شروع ہو, اس سے اوپر کے لیے آپ کی لکھنے کی صلاحیت اور آپ کی بولنے کی صلاحیت اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کہ غیر نصابی سرگرمیاں. ایک طرف میں نے عمر فاروق بھائی سے اور سلیم بھائی سے درخواست کی کہ آپ کے اندر اگر وہ سال اگلے سال 2 سال میں یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ جب تک 300-400 بچے جتنے بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس شوق میں ہو جائیں کہ اردو ان کو آتی ہے تو اردو میں لکھنا چاہیں, اردو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, اردو میں بولیں, انگلش میں بولیں, اور ساتھ ساتھ غیر نصابی میں چاہے کرکٹ سال میں ایک دفعہ کرکٹ ٹورنامنٹ کریں یا سوئمنگ کا مقابلہ کریں, یہ کام بھی آپ کو کرنے چاہیے. اس سے آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے. اور اگر عمر فاروق بھائی آپ کو اس میں مدد نہیں کرتے تو آپ عمر بھائی کو پیچھے لگ جائیں. جی ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوئمنگ آنی چاہیے, وہ رستہ نکلنا چاہیے. آپ سوئمنگ بھی دیکھیں, میں اتنا بڑا ہوں میں سوئمنگ نہیں آتی, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آنی چاہیے, سوئمنگ آنی چاہیے, گھوڑ سواری آنی چاہیے, کرکٹ کھیلیں, یہ کام بھی ہونے چاہیے. صرف پڑھنے والے بھی کسی کام کے نہیں, صرف کھیلنے والے بھی کسی کام کے, پڑھائی بھی کریں, لکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے, بولنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے, اور ایکسٹرا کام تاکہ یعنی آپ کی انٹرسٹ برقرار ہے. تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب مل کے ساتھی کے جتنے بچے ہیں اگلے سال 2 سال میں یہ سب کچھ کریں گے, اور تاکہ آپ میں انٹرسٹ بھی ہو. ابھی تو کچھ ہو نہیں رہا نا جی, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, مجھے امید ہے نہیں سو رہا, میں نے کوشش پوری کی کہ آپ سنا دوں, کوئی نہیں ملی. جزاک اللہ خیر. میری یہ گزارشیں تھی, میں نے کہا تھا میں لیکچر نہیں دینا چاہتا کوئی, لیکن وہ میں اپنے عادت سے مجبور ہوں, میں بھی لیکچر دے دیا. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری حصے پہ چلتے ہیں, اور جس کا آپ لوگ کو بالکل بے تابی سے انتظار ہے, پرائز ڈسٹریبیوشن کی طرف. اور اب میں پروگرام کے آخری حصے کے کنڈکٹ کرنے کے لیے سلیم بھائی سے گزارش کرنا چاہوں. محترم آصف صاحب بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور بچوں کے لیے بہت ساری نئی چیزیں, بلکہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں, آج میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں, اور زندگی میں بہت چیزیں یہ کام آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم سے شکر گزار ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب آپ کے لیے انعامات ہیں, تو ہم شروع کرتے ہیں تمام ان طلباء سے کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ تمام کے لیے ہمارے پاس انعامات ہیں, تو آپ سب سے گزارش کریں گے کہ انعامات کی تقسیم معاوضت کریں.
حامد آ جائیں. جی عبد الرحمان عزیر, عبداللہ نہیں. اگر کوئی ان کی جگہ لینے آئے تو پوچھتے ہیں. تو آ جائیں گے, جو کسی اور کی جگہ لینے ہیں. ایک اور عبداللہ ہیں 0571218170. نہیں یہ موبائل نمبر ہے, صرف پورا نام اور ویسے تو انہوں نے لکھا نہیں. لے لیں آگے آ جائیں. آپ لے سکتے ہیں جو ان کے لیے لینا چاہتے ہیں, آپ دے دیں گے عبداللہ شفیق کو. جی جی آگے ٹھیک ہے لے لیجیے. آئیں. اچھا اور ایک نمبر ہے 0533533921. یس نو. ٹھیک ہے 0538142470 056111411937. اچھا 055435912116 0590316648 0598694800. یہ بچوں سے ہم نے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے نام بھی لکھیں, پورا لکھیں, لیکن اس کے باوجود بہت سارے بچے مطلب اس کو فل نہیں کیا. عمر خالد, زیرو 0570869658. محمد عمر عابد, محمد خالد, عمر عابد, عمر عابد, عمر عابد. جی ریحان ہاشمی بھائی آپ تشریف لائیے ذرا ہماری ڈاکٹر کا شکریہ. محمد خالد تک ہو گئے. حسن خان, حسان ہے. اس کے بعد 0560398886. اچھا عبداللہ سلیم, عبداللہ مسلم, عبداللہ مسلم, عبداللہ مسلم کا لے لیں. آپ کے کوئی عبداللہ عمر, آپ کے کوئی آ جائیں. عبداللہ محسن, یہ سعود خان, سید فیضان ریحان. میں نے بھی ایک ارے آپ کا نام یہاں کہاں چلے اچھا ایک اور طالبہ تھی ہمارے ساتھ کنزا, ان کے بھائی شیز, انہوں نے آنا تھا, تشریف لائے. وہ آپ اس کو جاننے والے ہیں, چلے آنے دے دیجیے. یہ ایک تو یہی ہے, یہ ایک یہ ہے. یہ بتائیں کہ بتا دیں یہ فرسٹ بھی تھا خصوصی نام. یہ خصوصی, یہ عمومی انعام ہے, یہ پارٹیسپیشن کا. دوسرا یہ دوسرا انعام بھی دے دیجیے. یہ ان کے لیے خصوصی انعام ہے جو سرپرائز کوئز ہوا تھا, اس میں سب سے پہلے ان کا جواب موصول ہوا تھا. اسی طرح سے سرپرائز کو سب سے پہلے سوال کا جواب دینے والے سید فیضان ریحان, پہلے دن کا پہلا سوال اس کا جواب سب سے پہلے دینے والے ہیں. ہاں جی یہ آصف صاحب. شکریہ. جی یہ تھے وہ سب لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیشن کیا. اس کے بعد جو لوگ اوپر رہے, خاصا اوپر رہے, ان کے لیے انعامات ہیں. واجد
ले तो उसको दे लेना अनस को दे नहीं आप ले लो। और ये लेंगे तो लगेगा ये मुझे नाम दे रहे हैं। लेना वाजिब के लिए ये हाँ 3 नमाज होते जी हैं। जी जी ये लीजिए। नाम तो छोटा जी अहमद मोहम्मद आए अहमद मोहम्मद नहीं है, नईम नहीं बोला। जी। उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आने वाले हैं अफजल ज़का जी। और अब हैं आखिरी सबसे पहले नंबर पर आने वाले अनस सईद। तालियां वालियां नहीं बजाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो काम करते हैं। दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा आपसे सबसे कोई दुआ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बल आलमीन इन तमाम बच्चों को जो बस में साथी से जुड़े हैं या अल्लाह इनको अपने ख्वाबों में कामयाब बना। या रब्बुल आलमीन को अपने माँ बाप की आंखों का तारा बना, इनकी आंखों का ठंडक बना, इनको माँ बाप की इताअत करने वाला बना। या रब्बुल आलमीन इनकी जो असातिज़ा हैं या रब्बुल आलमीन जिनको पढ़ाते हैं और जो सलीम भाई, उमर भाई और बाकी अहमद भाई जो इनकी मुरब्बी हैं, या अल्लाह इन सबको उसका अजर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम जिस तरह आपस में जुड़े हैं इस तरह मज़ीद खैर के काम में जुड़ने की तौफीक अता फरमा और जो हमने आज बातें की हैं या अल्लाह इन कामों को हमें करने की तौफीक अता फरमा। इसमें तो हमारी मदद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन तमाम बच्चों को बुरी सोबत से इनको इनकी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हर किस्म की बुरी सोबत से बुराई से इनकी तो हिफाजत फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन अजमईन। रिफ्रेशमेंट